بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیگل پوائنٹس کے ساتھ میاں اعجاز احمد ایڈوکیٹ۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کرمنل ٹرائل۔ کرمنل ٹرائل کا پتہ معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کو ہونا چاہیے۔ نہ صرف یہ لائٹ کے لیے ویڈیو ہے بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے بھی ہے جو اس معاشرے میں رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں لا کا پتہ ہوگا تو ہم اس پر عمل کر سکیں گے، ہم کرائم سے اوفینسز سے بچ سکیں گے، اور خدا نخواستہ اگر کسی کو کوئی پرابلم پیش آ جاتی ہے تو اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ تو کیونکہ بعض دفعہ کسی پہ کوئی اس طرح کی مصیبت آن پڑتی ہے یا کیس کا اس پہ جو نا وہ کیس میں ملوث ہو جاتا ہے، تو وہ وکلا کے پیچھے جاتا ہے، پھر اس کو وہ پوچھتا ہے کہ ابھی کیا ہوگا، ابھی کتنا ٹائم لگے گا، بیل کب ہوگی، اور کب جو نا وہ ہمارے اکیوز کو جو نا وہ حوالات سے جوڈیشل کیا جائے گا، کب ہم بیل اس کی کر سکتے ہیں، اس کی کیا سٹیجز ہوگی، کتنا ٹائم ہے، جلدی سے اس کی ضمانت کروا دیں، باہر لے آئیں۔ اس طرح کے بڑے کویشچن ہوتے ہیں جو کہ وکلاء کو اریٹیٹ بھی کرتے ہیں۔ بہت سارے ہوتے ہیں وکلاء، وہ بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں اور اپنے کلائنٹ کو اچھے طریقے سے لا کے بارے میں سمجھاتے ہیں، لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ آج کل ٹائم ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا، وہ ان کو اس طرح ان کو بریف نہیں کر پاتے۔ تو ہمیں جو نا وہ خود جو نا وہ لا کے متعلق ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں ٹرائل کی سٹیجز جو ہیں اس کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے کہ ایک شارٹ سی ویڈیو بنا کے اس میں کرمنل ٹرائل کی جو سٹیجز ہیں ان کو بیان کیا جائے۔ تو کرمنل ٹرائل کی سٹیجز کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جب کرائم جو نا وہ کمٹ ہوتا ہے، یعنی کہ معاشرے میں اگر کسی جگہ پہ کوئی اوفینس ہوتا ہے تو اس سے جو نا وہ اس کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اس کے لیے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوگی، ایف آئی آر ہوگی۔ اس کے لیے ایک علیحدہ جو نا وہ ویڈیو جو نا وہ انشاءاللہ جلدی سے جو نا وہ اپلوڈ کر دی جائے گی، کیونکہ ایف آئی آر کا ایک علیحدہ ٹاپک ہے کمپلیٹ، کہ اس کو کیسے جو نا وہ درج کروایا جائے گا۔ ایف آئی آر اسٹینڈ فار فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، یعنی کہ کوئی اوفینس ہوتا ہے تو جا کے کوئی پولیس اسٹیشن میں متعلقہ بندہ جا کے یا کوئی بھی جا کے اطلاع دے دیتا ہے کہ فلاں جگہ پہ یہ انسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی جگہ پہ اگر قتل ہو جاتا ہے تو مدعی جاتے ہیں، وہ جا کے اپلیکیشن دیتے ہیں، جا کے پولیس تھانے میں بتاتے ہیں کہ یہ اوفینس جو نا وہ کمٹ ہو گیا ہے، تو ہماری جو نا وہ آپ ہمیں انصاف دلائیں، ہماری ایف آئی آر درج کرے۔ تو وہ ایف آئی آر کا جو نا وہ ادھر اندراج ہو جائے گا، ایف آئی آر سے جو نا وہ اسٹارٹ کرمنل کیس کا جو نا وہ آغاز ہو جائے گا۔ اگر کوئی ایسا کرائم ہو، ایسا اوفینس ہو جو مائنر نیچر کا ہو، جس کے لیے ایف آئی آر وغیرہ نہ ہو، اس کے لیے بھی طریقہ پروسیجر یہ ہے کہ پھر آپ علاقہ مجسٹریٹ کے پاس جا کر پرائیویٹ کمپلینٹ کر سکتے ہیں، جس کو استغاثہ کہتے ہیں، کہ فلاں جگہ پہ یہ اوفینس ہوا ہے۔ تو اس طرح یعنی کہ آپ جو نا وہ اس کا ٹرائل کروا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ہم جو نا وہ کرمنل ٹرائل کی سٹیجز کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ جو کگنائزیبل جو اوفینس ہیں، جیسے فار سپوز قتل کے کیس کو ہم فار ایگزامپل ہم اس کو لے کے چلتے ہیں، تو ایف آئی آر ہوگی، ایف آئی آر کے بعد جو نا وہ ایک آئی او جو نا وہ مقرر کر دیا جائے گا، وہ اس کی انویسٹیگیشن کرے گا۔ جیسے جیسے انہوں نے اطلاع دی کہ اس طرح اس جگہ پہ قتل ہوا ہے، وہ اس جگہ پہ انویسٹیگیشن کرے گا، وہ جگہ کا معائنہ کرے گا، وہاں پہ جا کے وہ مقتول کے خون آلود کپڑے ان کو اپنے قبضے میں لے گا، پھر اس کے بعد جو زمین اگر کچی ہے تو مٹی کے سیمپل اکٹھے کرے گا، اگر فرش ہے تو وہاں پہ روئی کے ساتھ سویپ کر کے ان کو وہ اپنے پاس کلیکٹ کرے گا تاکہ اس کو فارنزک کے لیے بھجوایا جا سکے۔ تو اس کے بعد وہ جا کے پھر اس کے بعد وہ ادھر کے لوگوں کے جو قریبی لوگ ہوں گے ان سے بھی وہ انویسٹیگیشن کرے گا، ان سے بھی جو نا وہ اس کے اوفینس کے ریلیٹڈ کویشچن کرے گا، ان سے بھی معلومات اکٹھی کرے گا۔ تو یہ سارا کرنے کے بعد پولیس کا جو کام ہے کہ اس کا جو ٹرائل شروع ہونے سے پہلے 14 دن کے اندر اندر اس کا چلان جو نا وہ 173 اکارڈنگ ٹو سی آر پی سی 173 کے تحت وہ اس کو عدالت میں پیش کرے گا۔ جب عدالت میں پیش کر دے گا چلان، تو اس میں پھر بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اکیوز اریسٹ بھی ہو جاتا ہے،
وہ کسی جگہ پہ نہیں اریسٹ ہوتا، جب اریسٹ ہو جاتا ہے پھر اس کو اس کے مطابق جو نا وہ اس کو ڈیل کیا جائے گا، اور اس میں پھر اس کے بعد جو نا وہ آ جاتا ہے کہ اس سے انویسٹیگیشن کی جائے گی۔ انویسٹیگیشن کے ساتھ کچھ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ انویسٹیگیشن میں شامل ہونے سے پہلے سمجھدار ہوتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایف آئی آر ہو گئی ہے، اس میں میرا نام آ سکتا ہے یا میرا نام آ گیا ہے، تو وہ یہ کریں گے، وہ پہلے پری اریسٹ بیل کروا لیں گے، پری اریسٹ بیل کروا کے پھر آ کے انویسٹیگیٹنگ آفیسر سے آ کے ملاقات کریں گے، ان کو بتائیں گے جی ابھی میں انویسٹیگیشن کے لیے آ گیا ہوں، ابھی پوچھے کیا مجھ سے پوچھنا ہے، پھر وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر اس سے انویسٹیگیٹ کرے گا، اور جن کو نہیں سمجھ ہوتی وہ ان کو یا تو اریسٹ ہو جاتے ہیں یا ویسی تھانے میں چلے جاتے ہیں، تو ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، تو پھر ان کو پرابلم پیش آتی ہے، پھر وہ پوسٹ اریسٹ بیل کروانی پڑتی ہے ان کو، تو اس کے لیے بھی ایک علیحدہ ویڈیو بنا دی جائے گی۔ تو اس سے وہ اگر اس میں پھر یہ مرحلہ بھی آتا ہے کہ اگر وہ جس پہ شبہ ہو کہ یہ فلاں نے یہ انسیڈنٹ جو کیا فلاں قاتل ہے، جس کو مدعی نامزد کرتا ہے کہ وہ قاتل ہے اور وہ اریسٹ نہیں ہوتا، اس کو پولیس کوشش کرتی ہے اس کو سرچ کرنے کی، اس اوفینڈر کو تلاش کرنے کی، اگر وہ نہیں ملتا تو پھر وہ مجسٹریٹ کے پاس جا کر جو نا وہ پولیس انویسٹیگیٹنگ آفیسر بتاتا ہے کہ یہ بندہ جو نا وہ اوفینڈر ہو گیا ہے، تو پھر عدالت اس کو پروکلیم اوفینڈر یعنی کہ اشتہاری قرار دے دیتی ہے۔ تو اس کے لیے اور بھی اس کے بڑے پروسیجر ہوتے ہیں، اس کو اریسٹ کرنے کے لیے چھاپے مارے جاتے ہیں، اس کی پراپرٹی ہو تو اس کو بھی اٹیچ کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اس پر قبضہ کیا جا سکتا ہے، گورنمنٹ کے اس پہ اس کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے۔ تو اس میں پھر اگر وہ اس کو جب اریسٹ کر لیتی ہے، جب اس کو اکیوزڈ پرسن جو اریسٹ ہو جاتا ہے، تو پھر سب سے پہلی جو سٹیج آتی ہے اس کی فریمنگ آف چارج ہوتا ہے، اس میں وہ ریٹن میں جو نا وہ ایلیگیشن فریمنگ آف چارج سے مراد یہ کہ مجسٹریٹ یا جج اس کو پڑھ کے چارج سنائے گا کہ آپ کے اوپر یہ ایلیگیشن لگی ہیں، کیا آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہو، آپ بتاتے ہو کہ آپ نے یہ کام کیا ہے، آپ نے یہ قتل کیا، آپ اس میں ملوث ہیں، تو اگر تو اکیوزڈ اس میں مان لیتا ہے، وہ کنفیشن کر لیتا ہے، تو پھر تو کام ختم ہو گیا، پھر تو عدالت اس کو سزا سنا دے گی۔ لیکن اگر وہ اکیوز پرسن کہتا ہے کہ میں گلٹی نہیں ہوں، میں نے جو نا وہ قتل نہیں کیا، میں انوسینٹ ہوں، تو پھر جو نا وہ ٹرائل سٹارٹ ہو جاتا ہے، پھر ٹرائل کی جو نا وہ کورٹ جو نا وہ پروسیکیوشن کو کہتی ہے، مدعی پارٹی کو کہتی ہے کہ آپ جو نا وہ اپنے ایویڈنس پیش کریں، اپنے جو نا وہ پروسیکیوشن کو جو نا وہ ثابت کرنے کے لیے جو آپ نے الزام لگایا ہے کہ یہ قاتل ہے، تو اس کے لیے اپنے پروف پیش کریں۔ تو اس کو ایگزامینیشن ان چیف کہتے ہیں، وہ اس کے جو بھی اس کے گواہان ہوتے ہیں ان کو پیش کیا جاتا ہے، اس میں پرائیویٹ بھی ہوتے ہیں، وہ جیسے پولیس آفیشیل بھی ہوتے ہیں، جیسے انویسٹیگیشن آفیسر ہوگا اس کا بھی ان چیف ہوگا، پھر وہ جو محرر ہوگا جس کے پاس انہوں نے خون آلود کپڑے یا مٹی یا اگر کوئی بلٹ وغیرہ لگی ہے وہ اس کو جمع کرائی ہے، وہ والا اس کا بھی ہوگا، پھر پوسٹ مارٹم کرنے والا ڈاکٹر ہوگا اس کا بھی جو نا وہ ان چیف ہوگا۔ تو یہ سارے ان کے پاس یہ ان چین میں سارے پراپر پروف پولیس کے پاس ہونے چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ عموماً ہمارے لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ شروع میں کہتے ہیں کہ ابھی جو نا وہ کسی لائر کی خدمت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، ابھی تو پولیس کیس پیش کرے گی، چلان پیش کرے گی تو پھر شروع ہوگا، اس وقت تک کیس خراب ہو چکا ہوتا ہے، اس کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا ان کو کہ آپ نے یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ نے جو فارنسک رپورٹ بھی آپ نے لینی ہے، جو خون آلود کپڑے ہیں ان کو بھی آپ نے وہ ادھر آپ نے فارنسک اس کی بھی کروانی ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ لینی ہے، میڈیکل لینا ہے، آپ نے 161 کے بیانات بھی کروانے ہیں، آپ نے ایویڈنس کے لیے جو نا وہ سارا کچھ آپ نے ان کو پروف مہیا کرنے ہیں تاکہ ٹائملی آپ کا چلان عدالت میں پیش ہو سکے۔ تو جب ان سب کا وہ ان چیف ہو جائے گا، وہ پروسیکیوشن پیش کرتی ہے مدعی پارٹی، ان کا لائر اور سرکاری وکیل، یہ مل کے ان سے جو نا وہ جو انہوں نے بیان دیے ہوتے ہیں وہ عدالت کے سامنے 164 کے تحت جو نا وہ سی آر پی سی کے تحت ان کے بیانات لیے جاتے ہیں، وہ ان چیف ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر جو ڈیفینس کونسل ہوتا ہے، جو اکیوز کا وکیل ہوتا ہے، وہ ان سب کے اوپر کراس ایگزامینیشن کرتا ہے، ان کے اوپر جرا کرتا ہے، وہ جرا میں ان کو کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی طرح اس میں ڈیٹ کریٹ ہو، کسی میں اس میں
शक का फायदा जो ना वो अक्यूज को मिल सके। तो ये सारी उसमें अक्यूज की भी उसमें स्टेटमेंट ली जा सकती है। अगर उसमें अक्यूज का अमूमन होता ये है कि अक्यूज जो ना वो अपनी स्टेटमेंट नहीं देता, क्योंकि अक्यूज इज अ फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। तो इसमें अमूमन ये होता है कि प्रोसिक्यूशन ने ही अपना केस जो ना वो साबित करना होता है। इन अगर अक्यूज ने कोई डिफेंस लिया हो, फिर जो ना वो अक्यूज ने अपने विटनेस पेश करने होते हैं। फॉर सपोज अगर वो कहते हैं कि मैं तो जिस दिन ये वकूआ हुआ है मैं तो उस दिन इस शहर में था नहीं, या मैं इस मुल्क में था नहीं, तो फिर वो अपने आप अपना, अगर वो मुल्क से बाहर का कहता, फिर वो अपना पासपोर्ट, वीजा, टिकट और किसी दूसरे कंट्री में जो ना वो मौजूद होने के शवाहद पेश करेगा। अदरवाइज प्रोसिक्यूशन ने ही सारे प्रूफ पेश करने होते हैं। जब ये सारे एविडेंस हो जाते हैं उसके बाद फिर फाइनल आर्गूमेंट होते हैं। दोनों पार्टियां, प्रोसिक्यूशन भी जो ना वो एविडेंस के पे जो ना अपने फाइनल आर्गूमेंट देते हैं कि ये एविडेंस हुए, ये जो ना वो अक्यूज पर्सन को जो ना वो अक्यूज को जो ना वो मुल्जम को मुजरम जो ना वो ठहराने के लिए काफी सुफिशिएंट है, इसलिए इसको जो ना वो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जबकि डिफेंस काउंसिल ये वो भी आर्गूमेंट का सहारा, वो भी आर्गूमेंट में एविडेंस का सहारा लेता है कि ये फला फला जो प्रूफ है जो इनसुफिशिएंट है, जो मेरे अक्यूज को जो ना वो मुल्जम को मुजरम नहीं ठहराते, लिहाजा इसको बरी किया जाए। तो उसमें फिर आगे जाके जज ने जो ना वो डिसीजन करना होता है। उसमें ये होता है या उसको पनिशमेंट हो सकती है या फाइन हो सकता है या दोनों चीजें हो सकती है। तो अगर पनिशमेंट हो जाती है तो फिर उसमें आगे फिर आ जाता है उसमें क्या उसमें क्या मरहला पेश आता है, या उसमें अगर वो डिफेंस काउंसिल जो होता है वो कामयाब हो जाता है उसको इनोसेंट साबित करने में, तो फिर वो अक्विटल हो जाता है, उसको बरी कर दिया जाता है। फिर उसके बाद दोनों पार्टियों के पास टाइम होता है कि आगे अपील करने का। अगर मजिस्ट्रेट के पास है या सेशन कोर्ट में है तो वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे। फिर हाई कोर्ट की में अगर अपील, अगर एक पार्टी के हक में फैसला हो गया, दूसरे के खिलाफ डेफिनेटली होगा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद भी सदर पाकिस्तान के पास भी वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो ये था हमारा क्रिमिनल ट्रायल की मुख्तलिफ स्टेप्स, जो स्टेजेस थी, जिनको मैंने सिंपल वर्ड में बताने की कोशिश की ताकि हमारे सब नाजरीन को समझ आ सके, इनका हमें पता होना चाहिए। इनमें टाइम लगने की बात है, ये हमारा क्योंकि सिस्टम आपको पता है कि ओवर बर्डन है, हमारे जजेस की स्ट्रेंथ कम है और केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इस वजह से जो ना वो इनमें टाइम जो ना वो 2 से 3 साल भी लग सकते हैं, 1 साल से ज़्यादा अरसा लग जाता है। तो इसमें बंदा जो कोई होता है जो बेचारा इनोसेंट जो ना वो उसमें आ जाता है किसी केस में, उनके घर वाले भी बड़े परेशान होते हैं कि कब हमारा बंदा जल्दी से जो ना वो रहा हो। जिनका कत्ल हुआ होता है उनको होता है कि जो हमारा बंदा कत्ल हुआ है, जो अक्यूज पर्सन है, इसको जल्दी से जल्दी और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो हमारा मकसद था ला से आगाही हासिल करना और आपको जो ना वो सिंपल वर्ड में क्रिमिनल ट्रायल के बारे में बताना। तो इस टॉपिक के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो आप मैं नहीं बनाऊं तो वो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।